देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। कराची की किस्मत, एक बस, 2 इफ्तिताह और लंबी तारीख, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। कभी किसी ने कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई है तो ग्रीन लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे ले किया जा चुका था। ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। कहा जाता है कि पाकिस्तान में सियासत और हुकूमत तख्तियां लगाने और तरक्याती कामों का क्रेडिट लेने तक ही रह गई हैं। अजीब बात है कि तरक्याती कामों के लिए पैसा भी आवाम का, काम भी आवाम का, लेकिन क्रेडिट सरकार का, क्रेडिट उस पर तख्ती लगाने वाले का। अल्लाह अल्लाह करके कराची शहर का एक प्रोजेक्ट मुकम्मल क्या हुआ, क्रेडिट लेने वालों की लाइन लग गई। कराची की ग्रीन लाइन के क्रेडिट के लिए अब तक दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो चुकी हैं, जलसे हो चुके हैं, तकरीबात हो चुकी हैं। कभी बसों की आमद की खुशखबरी की तकरीब, कभी बसों को बहरी जहाज से उतारने की तकरीब, कभी बसों को ट्रैक पर लाने की तकरीब, क्योंकि क्रेडिट ही सब कुछ है। आज वजीर आजम इमरान खान ग्रीन लाइन के इफ्तिताह के लिए कराची पहुंचे, अपने नाम की तख्ती लगाई, इस बस सर्विस का क्रेडिट लिया और वापस आ गए। नून लीग ने तो वजीर आजम के इफ्तिताह का भी इंतजार न किया और नून लीगी रहनुमा एक दिन पहले ही अलामती इफ्तिताह कराए, धक्के और डंडे तक खा लिए, क्योंकि क्रेडिट ही सब कुछ है। बहरहाल ग्रीन लाइन का मुकम्मल होना कराची के लिए एक नेमत है, भले क्रेडिट कोई भी ले। अब सवाल यह है कि क्या कराची शहर के लिए एक बस सर्विस काफी है? वैसे कराची शहर की किस्मत भी अजीब है। 4 सियासी जमातें इस शहर के मैंडेट का दावा करती हैं, ये शहर उनको वोट देता है, लेकिन जब मसाइल के हल की बारी आती है ना, तो ये सब एक दूसरे पर गोलाबारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्रेडिट ही सब कुछ है। अब क्रेडिट की बात हो तो अच्छे कामों का क्रेडिट तो सब अपने नाम करने को बेचैन रहते हैं, लेकिन मसाइल का क्रेडिट कोई क्यों नहीं लेता? मर्दमशुमारी में कराची शहर के लोगों की गिनती कम कर दी गई, इसका क्रेडिट कौन लेगा? कराची में पीने का पानी नहीं है, शहरी टैंकर माफिया के रहमो करम पे हैं, इसका क्रेडिट कौन लेगा? कराची में अमन अमान हमेशा से मसला रहा है, इसका क्रेडिट कौन लेगा? कराची में सफाई एक बड़ा मसला है, सड़कें टूटी हुई हैं, सबसे बढ़कर यह कि बारिशों में कराची शहर पूरा डूब जाता है। इस शहर में सीवरेज का भी मसला है, आखिर इसका क्रेडिट कौन लेगा? क्या हम कभी क्रेडिट की सियासत और तख्तियों से बाहर निकल पाएंगे? आज के प्रोग्राम में इस पे हम बात करेंगे। और पीडीएम ने महंगाई मार्च की एक लंबी तारीख दे दी है, इसका क्रेडिट किसको जाएगा, आज ये भी देखेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, पीएमएलएन से हमें निहाल हाशमी साहब ने ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए कादर मंदोखेल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, इसमें कोई शक नहीं कि जो ग्रीन लाइन मंसूबा है ये कराची के लिए एक शानदार प्रोजेक्ट है। अब बड़ी मुद्दत के बाद ना कराची में ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने जा रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसे भी मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। सर, ये क्रेडिट लेने का झगड़ा क्यों पैदा हो गया है, इससे क्या हासिल होता है? पारस, बहुत शुक्रिया। ये आपका आज का जो इफ्तिताह है, ये कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पूरा था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी। एक ये था कि ये हुकूमतें जिन्होंने ये वादे किए थे कि 2-3 साल के मंसूबे 4-4, 5 साल मुकम्मल नहीं हुए, उसको मुकम्मल करना था। इसमें बिल्कुल पिछली हुकूमत ने भी इसमें शुरू कराया, लेकिन कुछ बुनियाद उन्होंने रखी थी, आप मानते हैं? बुनियाद मैं मान रहा हूँ, वो कहते हैं ये नवाज शरीफ का तोहफा है कराची के लोगों के लिए। सुन ले, मैं मान रहा हूँ, उन्होंने सड़क बनाने की कोशिश की, उन्होंने अपना जो लोहे वाला जंगला लगाने की कोशिश की, लेकिन उसको मुकम्मल करने के लिए उसकी बसें और वो दीगर हम लेके आए। लेकिन ये मुझे आपको एक तारीख बता दें, ये हुकूमत 3 साल पहले चली गई और कुछ छोरापन जाके वहां के जो इफ्तिताह कर रहे हैं, हुकूमत हमारी है, या तो कहें ना ठीक है जी आप इसमें हिस्सा डालें, आपका भी हिस्सा है, तो जो कर्जे लेते उसमें भी माने ना। तो कर लेने देते, क्या हुआ? इफ्तिताह करने चले गए थे तो आपने डंडे धक्के वहां पे उनको पड़वा दिए, ऐसे इकबाल को तो हुकूमत ने मार तक पड़वा दी। सर, डंडे धक्के तो चले, वहां पे हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। मैं ये कह रहा हूँ, आपने कभी सुना है कि 3 साल पहले अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान के लोगों ने इन करप्ट लोगों से जान छुड़ाई और ये 3 साल बाद फिर वहां पे अपना मतलब बेसिक करवाने चले गए? अब मुझे बताएं, कराची में है ना, आप ये ना कहें कि हुकूमत ने कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत 13 साल से बिल्कुल ना कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस, ना कोई एम्बुलेंस सर्विस, ना कोई हेल्थ का उन्होंने फैसिलिटी दी, ना पीने का पानी है, सड़कें टूटी हुई हैं, नाले बंद हैं। ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन प्लान दिया उसके तहत इनको नाले खोल के दिए। ठीक, अब इनको KCR क्या हो K4 का मंसूबा वो भी हम दे रहे हैं, पानी ये नहीं दे सके। वो भी प्राइम मिनिस्टर ने जो
पैकेज दिया 1100-1200 अरब का, उसमें आ रहा है। इनका जो कराची सर्कुलर रेलवे वो हम बना के दे रहे हैं। इन सब में आपका क्या है? आप तो मुकम्मल करके दे रहे हैं, वो तो ऑलरेडी उनके मंसूबे हैं ना। अब ये कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स बता दें, कोई ऐसी ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट्स बता दें जो आपने लगाए हों, जो जिसमें आपके दौर में वो शुरू हुए हों, वो खत्म हुए हों और वजीर आजम ने उसका इफ्तिताह किया हो, वो बताएं। एक यहाँ पे वो जो भाषा डैम था ना, उसकी हम बातें सुन रहे थे, पता 20 साल से, और वो बस एक दफा इन्होंने किसी ने कोई 2 लकीरें मार दी। काम वो होता है जो हुकूमत काम डिलीवर करे। इस हुकूमत ने वो भाषा डैम मुकम्मल हो गया नहीं, वो बड़ा काम तेजी से जा रहा है। अगर हमारे दौर में मुकम्मल नहीं होता और इसके बाद किसी तरह, वैसे तो कोई चांस कोई भी और हुकूमत आती है पीपल्स पार्टी की तो वो अपनी तख्ती अगर लगाएगी। खुदा ना खास्ता कोई बहुत ही उल्टा काम हो गया इनके, तो वो अपना बिल्कुल। सर उन्हें पता है मसला क्या है? वो ये कह रहे हैं नून लीग की हुकूमत के हमने 90% काम मुकम्मल कर दिया था, सिर्फ 10% रह गया, वो भी 3 माह का काम आपने 3.5 साल में मुकम्मल किया, पूरा क्रेडिट ले लिया। आपको पता वो नून लीग जो ये परसेंटेज बता रही है, कभी उन्होंने रसीदें बताई है? कभी उन्होंने, कभी मुझसे पूछेंगे वो जो फ्लैट में मियां साहब रह रहे हैं उसका कोई सबूत उनके पास है? बसों की प्रोक्योरमेंट रह गई थी ये और स्टेशन का कुछ सामान वो पार्टी है जिनका सरबराह मुल्क से भागा हुआ है झूठ बोलने पे। अदालत ने उनको, आप उनकी बातों पे आ रहे हैं। ये नहीं आप सोचें कि अगर आपके इन्होंने खत्म कब करना था, ये 2018 में जब हम आए तो उसमें ना स्वाय की थोड़ी सी को ट्रैक बना हुआ था। वो कह रहे हैं 10% काम रह गया था, सिर्फ 10%। मैं फिर कह रही हूँ, वो कह रहे हैं बसों की प्रोक्योरमेंट रह गई थी और स्टेशन का सिर्फ कुछ थोड़ा सामान का जो बस सर्विस है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो कह रहे हैं हम कंप्लीट करके गए थे। एक बस सर्विस है, उसमें बस ही नहीं है, बाकी रह गया। निहाल हाशमी साहब, सर बड़ी फुर्ती दिखाई, मैं दोबारा इस पे आपसे बात करती हूँ। निहाल हाशमी साहब, बड़ी फुर्ती दिखाई आप लोगों ने सर, वजीर आजम से पहले ही आपके लोग इफ्तिताह करने के लिए पहुंच गए। क्या ये सिर्फ अपनी तख्ती लगाने की जंग है निहाल हाशमी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे कहते हैं सिलेक्टेड और इसे कहते हैं तख्ती लगाना। एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट जो कि इन नाहलों ने 3.5 साल में कंप्लीट नहीं किया, हमारे वक्त में कंप्लीट हो गया था, मगर चूंकि उस वक्त कायम अली शाह साहब ने एक दरख्वास्त कर दी थी प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद, जब इनिशिएट हो गया कि इसको 6 किलोमीटर और बढ़ा दिया जाए। इनको अली बे नहीं मालूम, वहाँ एक और प्रोजेक्ट है रेड लाइन भी, एक है ग्रीन लाइन, एक औरंगी टाउन 5 नंबर से। और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, उस वक्त कराची के सदर के हैसियत से, पार्टी के और सेनेटर के हैसियत से मैंने प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की थी, और इट वाज ए गिफ्ट फॉर कराची, नॉट दिस ग्रीन बस। कराची को न्यूक्लियर पावर प्लांट मोहम्मद नवाज साहब ने दिया जो कंप्लीशन के करीब आ गया। कराची में 1300 मेगावाट जो लगाया पोर्ट कासिम में, वो कंप्लीट हो गया, उससे बिजली मिल रही है। LNG प्लांट जो हमने लगाया इनसे चला नहीं सके। लियारी बाईपास जो 25 साल से अनकम्प्लीट था उसे कंप्लीट किया। मोटरवे, मैंने नवाज शरीफ का आप इस शहर में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, मियां साहब की तारीफों से पहले एक बात, PTI कहती है जो आपने किया वो है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वो कह रहे हैं बुनियाद आपने रखी थी, शुरू आपने किया, लेकिन ठप हो गया था। ये है बेगानी में शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये अपने एक प्रोजेक्ट बनाते बता दें जो इन्होंने किया हो कराची और सूबे सिंध में, एक सिंगल प्रोजेक्ट। अगर इन्होंने अपने सूबे KPK जहां पे इनकी हुकूमत है, अगर इन्होंने प्रोजेक्ट लगाया भी है BRT का, तो 100 बिलियन क्रॉस कर चुका है। और आज भी हर रोज कभी बस गिर जाती है, कभी आग लग जाता है, कभी ब्रिज टूट जाता है, कभी स्टेशन बस्ट हो जाता है, कभी IT सिस्टम खत्म हो जाता है। ये निकम्मे हैं, ना नाक जाने आंगन टेढ़ा वाले लोग हैं, ना इन्होंने कभी नहीं। क्या तारीफ, जिसमें हमने पूरे सारे प्रोजेक्ट लगा दिए 1 अरब में 4 प्रोजेक्ट, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची। और ये जो है इन्होंने एक BRT लगाया है, एक BRT। मैं बीच में नहीं बोला हूं वरना फिर बोलेंगे नहीं आप। ये इस शहर को किस मुंह से बात करेंगे? 14 MNA लिया इन्होंने, 1 इन्वेस्टमेंट नहीं किया, 1 रुपया इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इन्होंने इस शहर के साथ बड़ी ज्यादती की। ये झूठे वादे करते हैं, ये झूठे लोग हैं। आप 90 दिन में जो तब्दीली ला रहे थे, क्या कराची में, चलो पीपल्स पार्टी ने नहीं किया, आप कौन सा तीर मार के आए 3.5 साल में? आप कौन से एक पाई देके गए इस शहर को? अब ये कहते हैं हमारे MNA ने काम करा है, तो क्या कोई नहीं, 0/0/0। जैसे ये झूठे हैं, जैसे ये नाहल है, जैसे ये निकम है। हाँ, एक पैकेज दिया है, आटा 30 से 75। जी सर, आपकी हुकूमत 5 साल थी, आपने अपने प्रोजेक्ट्स मुकम्मल भी किए, तो ये वाला प्रोजेक्ट जो ग्रीन लाइन था ये आप मुकम्मल क्यों नहीं करके गए? सर आपको याद है लाहौर में जो आपका लाहौर मेट्रो था, 1 साल में आपने बसेस चला दी, मुकम्मल कर लिया, तो कराची में इतना सुस्त रवि का आप शिकार क्यों थे? ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका था, मगर इसमें जो मुआहदा था, चूंकि मैं उसमें हर चीज में चश्मदीद बसों की पेमेंट किसने की है? आपकी हुकूमत ने की था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट।
بسوں کی بیچ میں ایسے میں سوال پوچھ رہا نا میں سوال پوچھ رہا ہوں بسوں کی پیمنٹ میاں نواز شریف کرنے کے بعد لندن گئے تھے یا پہلے پے ہوئی ہیں یا بعد میں ہوئی ہیں؟ وہ لندن گئے بھی تھے اور آئے بھی تھے اور آپ کی ہوا خشک ہو گئی تھی اور آپ نے کہا تھا نہیں پیسے وہ لندن سے انہوں نے بھیجے ان کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا، ان کو کہا تھا ان کو جیل سے باہر نہیں آنے دینا، مریم کو باہر نہیں، بھائی وہ جاتے بھی ہیں آتے بھی ہیں، جاتے پیمنٹ انہوں نے وہاں سے کی تھی ہم نے تھوڑی ہے لوگ نہیں پیمنٹ میاں نواز جی نے بسوں کی ہے یا اس حکومت نے کی ہے، یہ بتا دینا لوگوں کو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون سی حکومت نے بس گورنمنٹ نے کی ہے، پروونشل گورنمنٹ، یہ ذمہ داری پروونشل گورنمنٹ اچھا پروونشل گورنمنٹ کا آپ اس قوم کو جس طرح سے مخلوق ہے، شرم آپ لوگوں کو نہیں آتی ہے، نہال ہاشمی صاحب بہرحال جو پروجیکٹ جس حکومت کے دور میں مکمل ہوتا ہے نا وہ اس کا کریڈٹ لیتی ہے. دیکھیں نا ایک سیکنڈ، نیوکلیئر پروگرام ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا نا، ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ نون لیگ لیتی ہے. اس کے دور میں مہنگائی مکمل ہوئی ہے، ان کے دور میں لا قانونیت مکمل ہوا ہے، اس میں ان کے دور میں کرپشن مکمل ہوا ہے، یہ نہیں کریڈٹ کرپشن کا، ان کے دور میں قرضے مکمل ہوئے ہیں، ان کے دور میں اسٹیٹ بینک کو آپ نے نیلام کر دیا، گرمی رکھی ہے پاکستان کو، یہ کیوں نہیں لیتے کریڈٹ؟ یہ کریڈٹ لینا ڈالر ان کے دور میں ان کے دور میں اسٹاک ایکسچینج زیرو پہ آ گیا، لیتے کیوں نہیں ہے اسٹاک ایکسچینج؟ نہال ہاشمی صاحب کے مطابق سے حکومت نے دی ہے. چلیں نہال ہاشمی صاحب آپ دیکھیں اسٹیٹ بینک اور اسٹاک ایکسچینج ان کے دور میں بیٹھ گیا. نہال ہاشمی صاحب میں یہ آپ سے سوال کر رہی تھی ان کے دور میں کہ جس کے دور میں پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے کریڈٹ وہ لیتا ہے. ہڑپ کر گیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نیوکلیئر پروگرام شروع کیا تھا، ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ نون لیگ لیتی ہے، کیوں لیتے ہیں آپ؟ پیپلز پارٹی کو ہی دیا کرے نا. اس لیے کہ ہم نے اس کو پروسیس کیا تھا، ان کو کریڈٹ یہ کہتے ہیں ہم نے مکمل کیا. یہ نہال صاحب یہ بسوں کی قیمت کس نے ادا کی ہے؟ گلیوں میں نہیں نکل سکتے لوگ، ان کو تلاش کر رہے ہیں، لوگ تلاش کر رہے ہیں ان کے ایم این ایس کو. انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا الیکشن جو ہوا. میں اس پہ آتی ہوں ذرا قادر مندوخیل صاحب. قادر مندوخیل صاحب بہت مبارک ہو آپ کو سر، کراچی کو ڈھنگ کی آخرکار پبلک ٹرانسپورٹ مل گئی ہے. 13 سالہ اقتدار میں آپ لوگ یہ کام نہیں کر سکے، وفاق نے کیا، چاہے جس نے بھی شروع کیا یا جس نے اس کا افتتاح کیا. آپ کو کریڈٹ کا کوئی مسئلہ ہے سر یا آپ خوش ہیں کہ چلو شکر پروجیکٹ تو کمپلیٹ ہوا، افتتاح ہوا؟ میں دونوں پارٹی سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کراچی میں 7 ضلع ہے جی، اور یہ پروجیکٹ ایک ضلع میں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، نہال ہاشمی صاحب گلی گلی سے واقف ہے، ایک ضلع کا روڈ ہے اور ایک ضلع میں بھی کئی روڈ ہے، یہ صرف ایک لائن ہے. اور آپ چچورا پن دیکھ لیں، آپ کر لیتے نا ایک ضلع میں. ٹھیک ہے، نہیں میں آ رہا ہوں. چچورا پن آپ دیکھ لیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی طاقت اس ملک کو بنایا ہے، بٹن میاں نواز شریف صاحب نے بنایا. اس وقت زرداری صاحب کو بے نظیر شہید کو بٹن دبانا چاہیے، کریڈٹ یہ لے رہے تھے. دوسری بات یہ کہ میزائل پروگرام جو آج تک چل رہا ہے یہ بی بی شہید نے لایا. سی پیک کا منصوبہ آصف علی زرداری صاحب نے چائنا کے 9 درے کر اس کو اسٹیبلش کرا ہے. آج کریڈٹ یہ دونوں لے رہے ہیں. میں اپنے پروجیکٹ بعد میں گناؤں گا، صرف پہلے ان کی چوچراپن آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ایک لکیر ایک ڈسٹرکٹ کے ایک روڈ کا بنا ہے اور تختیہ کیسے ایک دوسرے لگا رہے آپ کے سامنے. میں سب سے پہلے نون لیگ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے لاہور کے پروجیکٹ تو 9 مہینے میں کمپلیٹ ہوتے تھے، یہ آدھے ڈسٹرکٹ کا ایک لائن آپ کو 5 سال میں کمپلیٹ نہیں کیا، بھلے آپ 90% کہو. اور پھر میں پی ٹی آئی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے 3.5 سال میں یہ 10% یا 15% پروجیکٹ تو وہ آپ نے بڑی مشکل سے پورا کیے، وہ بھی جب یہ بسیں چلے گی بی آر ٹی کی طرف، کون سی بسیں کس طرف جائے گی، کہاں آگ لگے گی، یہ تو بات کی بات ہے. 162 ارب روپے جو عمران نیازی صاحب نے اعلان کیا وہ کہاں گیا، 1100 ارب جو کیے وہ کہاں گئے، اور اب 120 ارب جو کہے اس کا ابھی تک اتا پتہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ پہ ان کی چچوراپن آپ کے سامنے آ گئی. ان کا چچوراپن کافی ہو گیا. اب ذرا آپ نے سوال بھی کر لیا، اب میرا سوال سنیں. ٹھیک ہے نا، دونوں کا ہو گیا. ان کا آپ نے بتا دیا. سر یہ بتائیے کہ گرین لائن پروجیکٹ پہ آج ہم بات کریں، کیا اس میں سندھ گورنمنٹ کا حصہ ہے؟ چونکہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ وفاق کا تھا اور پورا بجٹ وفاق نے لگایا ہے. وفاقی حکومت کے ساتھ K4 منصوبہ تھا. K4 منصوبہ نے پچھلے گورنمنٹ نے اور موجودہ گورنمنٹ نے پیسے نہیں دیے، اس وجہ سے الٹا کیونکہ صوبائی حکومت اپنی پیمنٹ کر چکی ہے. نمبر ایک بات وہ کہتے ہیں 12 ارب دیے ہم نے، 12.5 ارب روپے K4 کے لیے. بھائی تو ابھی دیے، وہ کہتے ہیں وفاق میں اس کا شیئر بھی 1/2 تھا، ہم نے 50-50 کر دیا، آدھا آدھا. کوئی نہیں، پارس جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ کی مشینری ہے، یہ کچھ نہیں کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے، مجھے بڑی حیرت ہے وزیر اعظم صاحب کے اوپر،
جس جنگل باز جس پتہ نہیں کیا کہتے تھے آج وہ تختی لگانے کی بڑی بے شرمی سے آگے کھڑے ہو گئے. اور وہ جنرل عمر کا بیٹا چائنا کا ارسطو کی میں بات کروں, اس کو بتا دو نا, آپ کو تو پہلے فیل ہو گئے, آپ کو تو شرم کے مارے واپس کابینہ بھی نہیں آنے چاہیے. آپ تو 200 معاشی ٹیم کے ساتھ اس ملک کا تقدیر 3 مہینے میں بدل, آپ تو فیل ہو گئے جنرل عمر کے بیٹے. آپ کیسے آ گئے دوبارہ میدان میں؟ اور آپ میرے چیئرمین کا نام اپنی گندی زبان سے لے رہے ہو, سمجھے نا. آپ کی اپنی اوقات کراچی میں لوگ جانتے ہیں اچھی طرح. ٹھیک ہے سر, آپ کی بائک کی ساری اب یہ ہم پرسنل نہیں ہوتے نا, یہ جواب دیں گے صداقت صاحب جو آپ نے پی ٹی آئی پہ سوال کیا. صوبائی حکومت 31 جنوری کو, سن لیں, 31 جنوری کو 50 بسیں معاہدہ پہلے کر چکے ہیں, آپ کی میڈیا نے رپورٹ کی ہے, اور اگلے 2 مہینے میں 200 بسیں مزید آ رہے ہیں. پارس یہ سارے دعوے وعدے ہیں, جب آ جائیں گے اس میں تب بات کریں گے. مجھے مندوخیل صاحب میرا سوال سنیں, میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ صوبائی حکومت کا اس میں کیا شیئر ہے. نون لیگ کہتی ہے کہ لاہور, ملتان اور راولپنڈی میٹروز پنجاب حکومت نے بنائی, پشاور میں مہنگی ترین BRT خیبر پختونخوا نے بنائی, کراچی وہ واحد بس سروس ہے جو کہ وفاق نے بنائی ہے. اگر وفاق نہ بناتا تو کراچی کے شہری سے محروم رہتے. بھئی کوئی مسئلہ ہے آپ کا, سندھ حکومت آپ کی ہے سر, کراچی شہر کو آپ اون کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو میں کراچی کا بیٹا ہوں اور مجھے کراچی نے 33 سال بعد منتخب کیا ہے. نہیں مندوخیل صاحب جواب دینا, صوبے میں صوبائی حکومتیں ترقیاتی پروجیکٹس لگاتی ہیں, کام کرتی ہیں, آپ کے لیے کوئی کراچی شہر کے لیے وسائل کا پرابلم ہے سر, یا آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جس شہر سے جتنا ووٹ ملے گا وہاں اتنا کام کریں گے ہم؟ بات یہ ہے کہ یہ کراچی یا جو شہری علاقہ ہے یہ پچھلے 35 سال سے یا حکومت کی شہری حکومت MQM کی تھی, یہ نیال ہاشمی صاحب اچھی طرح جانتا ہے. ہمارے پاس صوبائی حکومت ضرور ہے مگر شہری حکومت ہمارے پاس نہیں تھی. اور شہری حکومت 4 سال نعمت اللہ خان صاحب نے کیے, 4 سال مصطفیٰ کمال MQM کے جو آج PhD کورس نے کیے, اور ابھی پچھلے 4 سال MQM کے وسیم اختر صاحب نے کیے. اور اس کے باوجود یہ ناکام ہوئے. کراچی میں جو کچرا آپ کو نظر آ رہا تھا اب آپ کو نظر نہیں آئے گا. مرزا وہاب ایڈمنسٹریٹر ابھی 6 مہینے پہلے آیا ہے, 6 مہینے میں نہیں 4 مہینے پہلے آ چکا ہے. آپ کو میری بات سنو, آپ کو انڈر پاسز, آپ کو انڈسٹریل میں روڈ, آپ کو سکولوں کو, آپ کو اسپتالوں کو, آپ کو پارکوں کا, اب آپ کو پچھلے 6 اللہ کرے آپ لوگ یہ سب مکمل کر سکیں. آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آجائے آپ کراچی آجائے, صداقت عباسی صاحب کو ملے کیا ہے, میں آپ کو پروجیکٹ گنواؤں گا کہ ہم نے پچھلے 6 مہینے میں کراچی پہ تو پورا ایک پروگرام کر سکتے ہیں. مجھے پتا ہے آپ نے 13 سالوں میں کیا 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 ہے, کیا نہیں کیا. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, بلیم کے علاوہ آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا 13 سال کے اندر. صداقت عباسی صحیح, نیال ہاشمی صاحب چودھری ہے, آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں, میں آپ کو پروجیکٹ دکھاؤں گا جو کام ہمارا نہیں تھا وہ ہم نے کیا, جو کام شہری حکومت کا تھا وہ ہم نے کیا. آپ جواب بھی دے دیں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ نے بڑا ان کو انصاف سے سوال کیا کہ صوبائی حکومت ہے 13 سال سے, آپ کوئی ایک منصوبہ صوبائی حکومت کا گنوا دیں, وہ آئیں بائیں شائیں, اس نے غلط کیا, آپ بھی نہیں گنوا سکے, آپ بھی نہیں گنوا سکے, پیٹی آئے گا. میں انڈر پاس دکھا رہا ہوں, میں آپ کو روڈ دکھا رہا ہوں, میں آپ کو اسپتال دکھا رہا ہوں, اور ٹراما سینٹر دکھا رہا ہوں. ہو گیا نا, اب آپ کی بات ہوگی. میری بات سنیں, ہم 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ اختیارات صوبائی حکومت کے پاس تھے, لیکن اس کے باوجود یہ 4 بڑے منصوبے وفاقی حکومت مکمل کر رہی ہے. اب میں نیال ہاشمی صاحب بڑے آج اپسیٹ لگ رہے ہیں, جو کہ اس کے نہیں ہیں لیکن وہ مکمل کر رہی ہے اور پھر تختی لگائی گئی. سنیں آپ بات کر سکیں. عباسی صاحب ہم تو آپ لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, کیونکہ آپ نے پاکستان کی معیشت کو اپسیٹ کیا. پاکستان کے سارے ریاست مدینہ کا نام بھی نہ لینا, ہم اس بات کی اپسیٹ ہے. آپ کا وزیر دفاع جو ہے وہ سیالکوٹ پہ کیا بیان دیتا, اور سری لنکا کے لوگ کہتے ہیں معافی مانگے پاکستان. میں کراچی مکمل کر لوں گی, رہ جائے گا نیال ہاشمی صاحب. کتنا دکھ ہے 23 مارچ کی دیا آپ نے بھی, لانگ مارچ کی ڈیٹ ابھی بات کرتے ہیں. سنیں, یہ پتہ کس چیز کا افتتاح تھا؟ بس سروس کا, اور بس میں بسیں انوالو تھیں. یہ پتہ نہیں بسوں کے بغیر, جھوٹ کی انتہا دیکھیں, بسوں کے بغیر جو پروجیکٹ تھا وہ 90% تھا. آپ مجھے بتا دیں کہ بھائی اصل چیز جو ہے وہ تو بس سروس ہے, اس کے بعد دوسرا اس کا IT سسٹم ہے جو مین کاسٹ ہے اس کی. یہ دونوں اس حکومت نے مکمل کیے, وفاقی بجٹ سے مکمل کیے. ان کا جو رستو کر رہے ہیں 90% کیسے, کیا اس سڑک پہ دوڑیں لگانی تھی, روڈ بس چلنی تھی. اور یار تمہارا ارسطو NCOC کے پیسے کھا گیا, چلیں ہمارا ارسطو اچھا ہے. اسد میں نے ان کے بارے میں نہیں بولا, دیکھیں نا
ہمارا اسد عمر برا ہے، ان نے اس کی نقل زبیر عمر پکڑا وہ بڑا اچھا ہے، یعنی وہ جا کے وہاں پریس کانفرنس کرتا ہے. ہم نے اسد عمر، ہم نے جو کام کرتے ہیں نا نقل کرتے ہیں. ہم نے نہیں، میری بات ہم نقل کیا ہے کہ ہم نے اسد عمر جنرل لے کے آئے. چائنا کا رسول تو آپ کا زبیر عمر ہے. اب میں ان کے بارے میں اور کچھ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. باتیں نہیں، یہ پروگرام ان پرسنالٹی سے اوپر ہے. ذرا ایشوز پہ بات کریں. چائنا کا رستو اسد عمر، نون لیگ سوال یہ کر رہی ہے، وہ اگر چائنا کا رستو ہے تو یہ کیا تائیوان کا زبیر عمر؟ نون لیگ سوال یہ کر رہی ہے کہ کیا اب آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ میٹروز بنانا اور یہ سڑکیں بنانا جو ہے اس سے ملک کی ترقی ہوتی ہے؟ چونکہ خان صاحب ان کی لاہور میٹرو کو جنگلہ بس سروس کہتے تھے اور وہ کہتے تھے سڑکیں بنانے سے ملک ترقی سے اب دو باتیں ہیں، ایک آپ نے لاہور کی میٹرو، لاہور کی اورنج کی بات کی. آپ نے خود بتا دیا کہ دنیا کے جو بڑے بڑے ادارے ہیں وہ پشاور میٹرو کی اس لیے تعریف کر رہے ہیں کہ وہ سیلف سفیشینٹ منصوبہ ہے. وہ پشاور کو اس طرح کور کر رہا ہے، وہ اپنی کاسٹ بھی کور کر رہا ہے اور منافع بھی دے رہا ہے. جبکہ لاہور کی میٹرو سال، یعنی وہ جو اورنج ٹرین ہے وہ تو اللہ معاف کرے وہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے کہ وہ اس کے جو بجلی کا بل ہے نا وہ بھی پورا نہیں ہو رہا. تو یہ بات تھی. نہال ہاشمی صاحب، ایک تو آپ جواب دیجیے گا. دوسری بات یہ سر کہ جتنا کام آپ بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کراچی شہر میں کیا ہے، تو میرے خیال سے تو اگلے الیکشن میں آپ کو تقریباً کوئی نیشنل اسمبلی کی 20-25 سیٹیں مل جائیں گی. میں نے کم کر دی کیا؟ چلیں 20-25 یہ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہی ہوں 6-7 سیٹیں آپ کو ملنی چاہیے. لیکن آپ کا ووٹ بینک اتنا کیوں نہیں ہے جتنا پی ٹی آئی کا ہے، پیپلز پارٹی کا ہے، ایم کیو ایم کا ہے؟ پی ٹی آئی کا نمبر 1، ایم کیو ایم کا نمبر 2، پیپلز پارٹی کا نمبر 3. آپ کو یاد دلاتا چلوں، ایک منٹ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں. پچھلے جب الیکشن میں یہاں کا ہیڈ کرتا تھا سندھ کو، تو سندھ میں بلدیاتی الیکشن میں کراچی میں ہم دوسرے نمبر پارٹی تھے ایم کیو ایم کے بعد، اور سندھ میں بھی ہم دوسرے نمبر پارٹی تھے. ہمارے بات تھا فنکشنل. اب آپ آئیے، جب الیکشن فیئر ہوگا نا تو ہم ہی جیتیں گے. اگر الیکشن سلیکٹر کرائیں گے، اگر دھند آ جائے گا تو ہم نہیں جیتیں گے. یہ لائیو ہے، یہ لوگ جیتیں گے جب پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور اب جو بات ہے سن لینا. یہ جتنی بات میرا بھائی قادر کر رہا ہے، میئر کو امپاورڈ نہیں کیا گیا. ایون ویکل ٹیکس بھی میئر کے پاس نہیں. میئر ایک آپ اپنے کراچی کے منصوبے گنائیں جی، آپ نے کیا کیا کراچی کے لیے؟ اور میرے بھائی ٹرانسپورٹ جو ہے یہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے 30 سال حکومت کی. اور یہاں تک کہ ٹرانسپورٹ جو ہے میئر کا. دیکھیے، ارے آپ اگر وضو نواز شریف کے نام سے وضو کر لیں تو پاک ہو جائیں. نواز شریف پاکستان کا آپ کا جو لیڈر ہے، ایک چھچورا لیڈر ہے، ایک جھوٹا لیڈر ہے، ایک یو ٹرن لیڈر ہے، ایک جھوٹا لیڈر ہے، ایک مکار لیڈر ہے، ایک عیار لیڈر ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ 70 سالوں میں جو قرضے لیے گئے، آپ نے 3 سال میں قرضے لے لیے. آپ عمران خان کا آپ جا کے روڈوں پہ نام لے، آپ پنڈی کے گلیوں بازاروں میں عمران خان کا نام لے لیں، آپ کو لگ پتا جائے گا. کل پرسوں یہاں ایک پروگرام کیا تھا اسلام آباد میں. نہال ہاشمی صاحب، آپ کو کیوں یقین نہیں ہے کہ عمران خان کی مقبولیت جناح اسٹیڈیم میں، کیا وہ وہاں پہ لوگوں کی تعداد کو دیکھ کے آپ لوگ پریشان ہو گئے ہیں سر؟ ہوئے جب انہوں نے یوتھ پروگرام تو لڑکوں نے کہا چور چور عمران چور. کالج اور یونیورسٹی سے بچوں کو بس پہ بھر کے لے آتے، لوگ کہتے نعرے لگاتے چور چور. اور یہ ٹھیک کہتے ہیں، آٹا چوری ہے، چینی چوری ہے، بجلی چوری ہے، گیس چوری ہے، ایل این جی چوری ہے، اسٹیٹ بینک کی چوری انہوں نے کی ہے. وہ کمزور ہے، آج وہ عجیب طرح کی فرسٹریشن کا یہ چوروں کی پارٹی ہے، یہ چوروں کی پارٹی ہے. یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں. اگلی دفعہ جس دن عوام میں آئیں گے ان کو لگ پتا جائے گا. اور آپ کوئی پروجیکٹ شروع کریں تو اس کو اپنے ٹینیور میں ہی مکمل کر لیجئے گا تاکہ یہ کریڈٹ کا مسئلہ نہ ہو سر. پھر اور آپ کو سڑکوں پہ دھکے نہ پڑے. ٹھیک، سڑکوں پہ آپ کو دھکے نہ پڑے. قادر مندوخیل صاحب، اس پہ ذرا کامنٹ کر دیں. ساری گفتگو کے بعد کیا خیال ہے، یہ جو آج گرین لائن سروس کا افتتاح ہوا ہے، اس کا کریڈٹ نون لیگ کی سابقہ حکومت کو جاتا ہے یا پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ کو؟ ایمانداری سے دیکھیں، ایمانداری کی اگر بات ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ 7 ضلعوں میں ایک ضلع کا ایک روڈ ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کے باوجود کریڈٹ تو زیادہ تر تو نون لیگ کو جاتا ہے. 80 یا نہال ہاشمی صاحب 90%، چلو 90 نہ لگاؤ، 70 لگاؤ، 80 لگاؤ، تو مین پروجیکٹ تو ان کا ہے. اب ان کی پروجیکٹ کے اوپر یہ تختی لگانا، یہ تو پھر وہی پروگرام افتتاح جو کرنے گئے تھے وہ ٹھیک تھا، کرنا چاہیے. نہیں، وہ بھی غلط تھا، وہ بھی ایک نیا رواج تھا، وہ بھی ایک چچوراپن میں کہتا ہوں، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا، وہ چچوراپن حرکت تھی. اور اس طرح نہیں، آپ یہ بتائیں کہاں لکھا ہے کہ وزیر اعظم افتتاح کرے گا؟ کہاں پہ لکھا ہے؟ عوام کا فنڈ تھا، عوام نے افتتاح کر دیا. اچھا، آپ عوام سے افتتاح کراتے تھے؟ نہال ہاشمی صاحب، 13 بندے عوام نہال ہاشمی صاحب، نہال صاحب 13-14 بندے ہمارے جو لیڈران تھے وہ عوام کے لیڈران تھے، سلیکٹڈ تو تھے نہیں. عوام کا فنڈ تھا، کراچی کے لوگ، کتنے کراچی کے لوگ تھے. اچھا سن لے، بس عوام کا فنڈ ہے، عوام نے افتتاح کیا. عمران خان کا فنڈ نہیں تھا کیا؟ ناروال سے کیا ہے، پنڈی سے کیا پتا. چلے مندوخیل صاحب،
जल्दी एक नारोवाल सियालकोट का था और एक पिंडी का था। निहाल हाशमी साहब, आपने यार सुन तो लो मेरी बात। निहाल हाशमी साहब, आपने बड़ा नया रिवाज पार्टी ने भी वैसे इफ्तिताह किया है माजी में इस तरह से। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो इस हुकूमत ने, जो कि अभी तक कोई मंसूबा नजर नहीं आया, वो अगर अनकम्प्लीट हो, अगली हुकूमत जो आएगा तो फिर ये वाला पीटीआई वाला है जाके इफ्तिताह करेंगे, भी गलत है। मैं एक चीज बताऊं आपको, इस वजह से कि एटमी ताकत का बुनियाद भुट्टो साहब ने रखा, मिसाइल का बीबी शहीद ने रखा, सीपे का आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा। हमने तो दावा नहीं किए, ठीक है, बात ये होता है ना, हमने तो क्रेडिट नहीं लिए, लेकिन फिर ये कि पूरे कराची को बस लाइन देते आप या पीटीआई वाले, फिर 7 जिलों में एक जिले का एक रोड, हम उसको जिक्र नहीं करना चाहते। जरदारी साहब ने और बहुत सारी चीजों की बुनियाद रखी है। और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें मुकम्मल करके उनका इफ्तिताह करेगी, तो आप लोग इसी तरह ये नुमाइशी एहतजाज करने पहुंच जाया करेंगे सर? नहीं, ये अवामी एहतजाज नहीं होता, अवामी इफ्तिताह किया जाता है और हम करते रहेंगे, क्योंकि ये अपने घर से लेके नहीं आते पैसा, इनको बाबर कराना चाहते हैं। अगर ये इतने बड़े हीरो हैं तो पब्लिक को बुलाएं, इनको लोग इनके साथ वो करेंगे कि ये सोच नहीं सकते। अवाम के साथ हम खड़े हैं, ले लूं, उसके बाद फिर हम तो प्रोटोकॉल में नहीं आ रहे, हम अवामी लोग हैं, हम इफ्तिताह करेंगे। चलें सर, ठीक, ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा जी। अच्छा सदाकत अली बादशाह, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। पीडीएम ने आखिरकार उस इवेंट का ऐलान कर दिया है जिसका 1.5 साल से इंतजार किया जा रहा था, और अब लॉन्ग मार्च नहीं बल्कि ये महंगाई मार्च होगा। आप तैयार हैं? वैसे तैयारी के लिए काफी टाइम दे दिया उन्होंने आपको। वैसे पाकिस्तान की तारीख में ये सबसे बड़ा मज़ाहिया किस्म का लॉन्ग मार्च है। क्यों? महंगाई है नवंबर और दिसंबर में, और मार्च हो रहा है 4 महीने बाद, जिस वक्त बहार आई होगी, लोग लाहौर में बसंत बना रहे होंगे, और 23 मार्च को लोग लड़के मोटरसाइकिल लेके बाहर निकले होंगे और निहाल हाशमी के लीडर सामने खड़े होके उनका अपना डिक्लेयर करेंगे। ये इनकी क्रेडिबिलिटी है, इनको पता है कि अवाम हमसे नफरत करते हैं। अच्छा। जब ये बाहर निकलेंगे लोग इनको चोर चोर कहते हैं। इस वजह से आप सोचे ना, मुझे तो पता है कि महंगाई फरवरी के बाद वैसे ही कम हो जाएगी। 23 मार्च के लिए तैयार है। अगर अवाम के लिए निकल रहे होते तो महंगाई तो आज है भाई, कल निकलो। ये मैं करती हूँ सवाल। सुने, महंगाई आ जाए और 4 महीने बाद ये महंगाई को हाईलाइट करेंगे और हुकूमत पे दबाव डालेंगे कि महंगाई कम करें। ये है अवाम का और इनका डिस्कनेक्ट। 23 मार्च के लिए आप तैयार हैं? क्योंकि नून लीग कह रही है एक होगी फौजी परेड और एक होगी अवामी परेड, क्योंकि अवाम महंगाई से बहुत परेशान है, और ये अगर ये अवामी परेड अवामी समंदर में कन्वर्ट हो गया फिर क्या होगा? वैसे इनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था कि पाकिस्तान का दिन है, उस दिन फौजी परेड होगी, ये अपनी चवल ना ही मारें। आपने तो लॉन्ग मार्च कब किया था? मेरी बात नहीं, आपने लॉन्ग मार्च कब किया था? 18 अगस्त 2014 को इस्लामाबाद में 18 को। आप करें तो ठीक, और अगर कोई और करे तो गलत। मेरी बात सुने, 14 अगस्त 2014 उसका लीड करने वाला था। हमने मारे गए इनको बादाम खिलाए, इनकी याददाश्त खराब हो गई है। कर रहे हैं। चले, अगर शुरू कर रहे हैं और इस्लामाबाद में ये 23 के बाद इस पे बहस ही होगा। अब अगली बात सुने, यानी अवाम देख रही है कि इनको सिर्फ अपने आप को इलेक्शन में रेलेवेंट रखना है और अवाम की जो तकलीफ है महंगाई की, उससे अपनी सियासत चमकानी है। वरना अगर इनमें कोई दर्द होता, अवाम का ख्याल होता, महंगाई आजकल निकले इस्लामाबाद में सर्दी हफ्तावार महंगाई 18% से ज्यादा है। खाने वाले लोग 2 वक्त की रोटी लोगों को नहीं मिल रही, हिटर जाएंगे। ऊपर से IMF की शराइत इतनी कि पेट्रोल बढ़ा दो, बिजली बढ़ा दो, टैक्स सब्सिडी खत्म कर दो, तरक्याती फंड में कटौती कर दो, अवाम पे बोझ डाल दो, अवाम निकल सकती है पीडीएम के साथ। एक जुमला इनको बताएं, लीडर क्या होता है। इमरान खान लाहौर में खड़ा है, सुन लेना, आप कवर कर रही थी, लाहौर में खड़ा है, आगे से तूफानी बारिश हो रही है। क्या कवर कर रही थी मैं? अच्छा मेरी बात, मैं कह रही हूँ कि ये हालात है, पीडीएम के साथ अवाम निकल सकती है। इनका अवाम से कोई ताल्लुक, अगर आपने पीडीएम के साथ इन हालात में अवाम निकल सकती है। कल आपने बिजली 4.70% से ज्यादा। यार नवाज शरीफ को बुलाएं, मैं उनको मिस कर रहा हूँ, बुलाएं ना, पाकिस्तान में आए जलसे करें। नवाज शरीफ दिया शाना की बात करें, मैं 23 मार्च को मेरी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ इस सारे मार्च की, अब अगर इनको चुप करें, मैं आपको महंगाई की कोई लॉजिक बताओ ना। नहीं बताइएगा लॉजिक, अवाम को लॉजिक बताएं। अवाम को लॉजिक पता है, आपकी लॉजिक अवाम पे काम नहीं कर रही है। अवाम को पता है कि महंगाई है, अवाम को पता है कि वजूहात बैन-अक़वामी, इसलिए ये चीज़ करें। निहाल हाशमी साहब अब सवाल सुनिएगा। एक तो ये निहाल हाशमी साहब
کیا یہ 23 مارچ کی جو لانگ مارچ کی ڈیٹ ہے یہ فائنل ہے یا 23 مارچ سے پہلے کوئی بہانہ بنا کے آپ اس کو اور ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات سر، عوام مہنگائی سے آج مر رہے ہیں، آپ 4 ماہ کے بعد احتجاج کریں گے؟ ابھی آپ نے عوام کو کہا مرتی ہے تو مرتے رہنے دو، کیا وقت نہیں ہے فوری احتجاج کا آپ کے پاس؟ یا موسم سردی زیادہ ہے؟ پارس، ہمارے آپ کے بزرگ آج سے کم و بیش کوئی 80 سال پہلے جو مسلم لیگ کے تو بتائیں مارچ کیوں لیٹ ہے؟ بزرگوں کی کیا بات کریں؟ ایک منٹ، لانگ مارچ کیوں لیٹ ہے؟ فٹافٹ کریں، یہ ہمارے بابا قوم کا ڈے ہے اور یہ ہم اسے منانا چاہیے۔ میں نے اس پہ آرٹیکل بھی لکھا ہے، ضیاء الحق کا ڈے منائیں گے یا قائد اعظم کا پاکستان؟ یوم پاکستان کو سیاسی بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم بھائی 25 دسمبر کو نکلے نا، سیاسی تو جلدی آئے۔ پاکستان ہے، پاکستان خود سیاسی ہے، پاکستان سیاسی نہ ہوتا تو پاکستان بنتا ہی نہیں۔ پاکستان سیاست کے نام پہ بنا ہے، اگر 23 مارچ نہ ہوتا تو پاکستان نہ بنتا۔ پاکستان کیا 4 مہینے بعد کیوں ہیں؟ آج یہ بتائیں 4 مہینے بعد کیوں ہیں؟ فوری کریں نا، 25 دسمبر کو کریں۔ ہم ہر روز مہنگائی مارچ کرتے ہیں۔ کل ان کے لیڈر نے 4 روپے 75 پیسہ بجلی مہنگا کیا ہے، تبھی میں نے کہا تو کی جانے بھولے مجھے نواز شریف دیا شانہ، تم مہنگائی۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ نواز شریف کی وجہ سے مہنگا ہوا ہے، انہوں نے معاہدے کیے ہیں، یہ نواز شریف کی شان ہے کہ 15 مجھے بتائیں 15 سال کے معاہدے اگر نواز شریف مہنگے کر کے گئے اور پیمنٹ جو ہے وہ ڈالر پہ کر کے گئے تو کیا کر سکتے ہیں؟ نہال ہاشمی صاحب، آپ نے وزیر اعظم کا آپ نے وزیر اعظم کا بیان سنا، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے سستا ملک پاکستان ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ منی بجٹ آنے کے بعد مزید سستا ہو جائے گا۔ سر آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے، بڑا لطیفہ اس صدی کا کوئی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے اس خطے کا سب سے مہنگا ترین، اس خطے کا سب سے مہنگا ترین، دنیا کا چوتھا مہنگا ترین۔ اور دیکھیں میں نے تبھی تو کہا نا، نواز شریف نوالے دیتا تھا، یہ نوالے چھینتا ہے۔ نواز شریف ہاسپٹل بناتا تھا، یہ ہاسپٹل کو ویران کرتا ہے۔ نواز شریف روزگار دیتا تھا، روزگار۔ نواز شریف بجلی لاتا تھا، یہ اندھیرے لے کے آتا۔ نواز شریف نے شوکت خانم بنوایا، اس کے لیے زمین دی، اپنے جیب سے 50 کروڑ روپیہ دیا۔ نواز شریف دیتا ہے، یہ مانگتا ہے، یہی فرق ہے دونوں میں۔ بھائی ان کے وزراء نے اگر 2 سے 4 ماہ میں مہنگائی ختم کر دی تو پی ڈی ایم کیسے عوام کو باہر نکالے گی؟ کچھ نہیں کی، پھر سب سستا ہو جائے گا۔ بنا دیا سر ان کے وزراء نے 2 سے 4 ماہ میں اگر مہنگائی ختم کر دی تو پی ڈی ایم کیسے عوام کو باہر نکالے گی؟ وہ کہہ رہے ہیں سب کچھ سستا ہو جائے گا۔ اور ان کے سارے وزراء چور ہیں، ان کے وزروں کے خلاف ان کی کمیشن بنی، آٹا کمیشن، چینی کمیشن، دوائی کمیشن، پیٹرول کمیشن، LNG کمیشن، انرجی کمیشن، ہر جگہ یہ چور ثابت ہوئے۔ آپ نے بتایا نہیں کہ 4 ماہ بعد کیوں لانگ مارچ، ابھی کیوں نہیں؟ اپنے شہروں میں، اپنے علاقوں میں ہر روز مارچ کیا جا رہا ہے، ہر روز احتجاج کیا جا رہا ہے، اور پھر پورے ملک کو ہم ایک ساتھ۔ آپ لوگ کور نہیں کرتے، آپ لوگ زیادتی ہے، میڈیا ناانصافی کر رہا ہے، بالکل باعث ہیں آپ نے ان کے تمام احتجاج کو کوریج نہیں دے رہے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ یہ اتنا تڑپ رہے ہیں بیچارے مہنگائی کے لیے۔ اور دوسری بات یہ مندو خیل صاحب، یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے یہ کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا؟ یہ جو لوگوں نے آپ کی بےعزتی کی ہے، یہ نہیں آپ کے کریڈٹ کے ویسے، یہ جو آپ کی ڈیلی بےعزتی پروگرام چل رہی ہے، بےعزتی مارچ چل رہی ہے، یہ کیا نواز شریف نہال ہاشمی صاحب کسی اور کو بھی موقع دیتے ہیں؟ سنیں، اگر آپ نے آئندہ صداقت کو بلانا ہے تو اس کو بولے، لطیفہ نہ سنایا کریں۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 بات۔ دوسری بات یہ ہے صداقت عباسی صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہیے پی ڈی ایم کا، جو 4 مہینے کا انارو دیا ان کو۔ لوگ آج مر رہے، مہنگائی آج ہے، احتجاج 4 مہینے بعد ہو رہا ہے، کریں گے نہیں احتجاج، یہ نہیں کریں گے، خوش ہونا چاہیے اس کو۔ سوال یہ ہمارا اس مہینے آج ہمارا پورے ملک میں احتجاج، ابھی میں احتجاج سے آ رہا ہوں، اور 17 تاریخ کو احتجاج اور 27 تاریخ کو ہمارا جلسہ۔ بالکل ہمیں 3 پروگرام ہے اس مہینے کے صرف ہمارے، ہم تو کر رہے ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے کہ یہ ظالم حکومت 40 ارب روپے ایڈیٹر جنرل کا رپورٹ ہے جو کہ غائب ہے، ان کو ذرا سے پرواہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب بات یہ ہوتا ہے نا، سعودی عرب کے ساتھ 4% سود پہ انہوں نے معاہدے کیے، 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم اس موجود ہے۔ IMF کے ساتھ جو یہ پتہ نہیں کیا کریں گے، یہ تو پورا ملک، ان کے گورنر نے خود بولا پنجاب کے کہ بھائی یہ پورا ملک گروی رکھ دیا ہے، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ 3.5 سال میں اس ملک کا یہ حال کر دیے، اللہ نہ کرے اگلے 1.5 سال یہ پورا کرے، کیا اشارہ ہے؟ میں آپ کے توسط سے کہتا ہوں آ جائے عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دے۔ منی بجٹ لانے کی تیاری ہے، آخری مراحل میں ہے۔ سب سے پہلے مہنگائی سب سے زیادہ کراچی میں ہے، اور اس وفاقی حکومت نے ابھی فیصلہ کر لیا ہے کہ 30% آٹا، گھی اور دالیں سستی کرنے جا رہے ہیں۔ 20 kg آٹا یہاں کتنے کا ہے؟ نہیں، سنیں بتائیں نا، 20 kg آٹے کا تھیلا کتنا ہے؟ میرا خیال ہے 11 میرا خیال ہے، نہیں مجھے آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنے کا ہوگا۔
سر مجھے بتائیں 20 کے جی آٹے کا تھیلا کتنے کا ہے آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اسی لیے آپ کو عوام کے درد کا احساس نہیں ہوتا 11,500 کا میری بات سنیں اور سندھ میں کتنے کا ہے میری بات 1300 کا اور چینی یہاں کتنی ہے چینی یہاں 90 روپے وہاں 100 روپے پتہ ہی نہیں اس کو کچھ اچھا میری بات سنیں اب آپ مجھے اگر آپ مجھے اس ایک پارلیمنٹ کے ممبر کو اگر آپ کا خیال ہے کہ اگر کوئی گروسری کے ریٹ نہیں آتے تو یہ اس کی کوئی نہایت نہیں ہے کیوں نہیں ہے آپ کو آنے چاہیے آپ عوام کا ووٹ لے کے اسمبلی میں جاتے ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میری یہ نااہلی نہیں ہے میں نے آپ کو سارے ریٹ آپ کو احساس نہیں ہوگا جب تک آپ کو ان ریٹس کا پتہ نہیں ہوگا آپ نے سوال دیے میں نے جواب بھی دے دیا میں آپ کو ویسے اس کے اوپر بتا رہا ہوں میں نے جواب دیا اصل بات کرنے کی یہ ہے کہ 30% یہ چیزیں سستی ہونے جا رہی ہیں پنجاب میں کے پی میں فیصلہ ہو گیا اگلے مہینے سے پہلے 3.5 سال سے انتظار کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں ابھی تک تو ہوا نہیں اب ہو جائے گا کہ آپ کے ملک میں جاہلوں کی حکومت تھی یہاں پہ کوئی ڈیٹا 3 سال میں بات کر رہے ہیں 3 سال میں میری سوال کا جواب اب جانے نہیں دے 3 سال میں جاہلوں کی حکومت تھی ہاں آپ کی تھی وہ تو میں کیا کہہ رہا ہوں پچھلے 30 سال سے میں کہہ رہا ہوں 3 سال سے اچھا 3 سال لگ کے ہم نے ڈیٹا بنایا ہے جس میں انکم پروفائلنگ کی ہے امیر اور غریب کون ہے ہم سبسڈی صرف غریب کو دیں گے آپ کو نہیں دیں گے جو لاکھوں کی تنخواہ لیتے ہیں منی بجٹ لائیں گے نہیں منی بجٹ ابھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا ظاہر ہے نہیں وہ آپ کے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تیاریاں ہیں پچھلی بات میں مکمل کر لوں جو آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں منی بجٹ مہنگائی کے لیے انہیں کہیں تیار ہو جائیں پورے پنجاب میں کے پی میں بلوچستان میں اسلام آباد میں کشمیر میں اور جی بی میں مفت ہیلتھ آ گئی ہے آپ اس کا کم از کم تعریف کریں ہر غریب امیر خاندان کو 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ مل رہی ہے سندھ کے لوگ مارے گئے ہیں وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے سستا ترین ملک ہے پوری دنیا میں ٹھیک میں سر سنیں مجھے لگتا ہے کہ جب منی بجٹ آئے گا نا تو مزید سستا ہو جائے گا تو ہم اندازہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ منی بجٹ آنے کے بعد پاکستان کتنا سستا ہو جائے گا ٹائم میگزین کی بات پڑھیں پرچیزنگ پاور پیرٹی کے حساب سے میں تو مان رہی ہوں پاکستان میں کہہ رہی ہوں منی بجٹ کے بعد کتنا سستا ہو جائے گا دنیا میں کوئی 160ویں نمبر پہ پاکستان میں قوت خرید کا انڈیکس ہے بلومبرگ نے جو کہا وہ آپ کو پتا ہے نا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پاکستان پہلے نمبر پہ ہے مہنگائی میں لیکن آپ اس کو نہیں مانیں گے کنفیوز کر رہی ہیں نا مہنگائی کا مطلب ہے قیمتیں بڑھنے کی شرح اور میں کہہ رہا ہوں جوڈیشری 128 نمبر پہ یہ مہنگی یہ اتنی مشکل باتیں عوام کو سمجھ نہیں آتی بات سنیں نا آپ ان کے پیچھے نہ میری بات سن لیں نا اگر جس ملک میں مہنگائی ڈبل ہوتی ہے پاکستان میں پہلے مہنگائی زیادہ تھی اس حساب سے ہم یہ کہہ رہے ہیں آج بھی پاکستان میں ارے عوام مر رہی ہے بد دعائیں دے رہی ہے آپ کو ان کا گزارا نہیں ہو رہا آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ایسی باتیں کر کے نا سر یہ ایک عام آدمی کی بات کریں اینکر کی ریٹنگ بڑھنی ہے بالکل ریٹنگ کی بات نہیں ہے آپ ایک عام آدمی کی بات کریں میں آپ کو بات کرنے دوں صاحبہ پاکستان کی ایکسپورٹ 30 ارب ڈالر پہلی دفعہ ہو رہی ہے پاکستان کا ریونیو 60 یعنی اس کا ایک عام آدمی کو کیا فرق ہو رہا ہے اسی کے لیے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں وہ تو رو رہا ہے اسی لیے 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ کارڈ مل رہا ہے اسی لیے 30% کی روٹی پوری نہیں کر سکتا وہ اپنے گھر اپنے بچوں کے اسکول کی فیس نہیں دے سکتا اس کی دواؤں کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا اس کے لیے سبسڈی وہ اپنے بجلی کے بل نہیں دے سکتا وہ پیٹرول کا خرچہ پورا نہیں کر سکتا یہ بات یہ ایک عام آدمی کی بات ہے ادارہ شماریات کیا کہہ رہا ہے ہفتہ وار مہنگائی کہاں پہ پہنچ گئی ہے کتنی ہو گئی ہے وہ مہنگائی کی ریشو 8.5-9% ہے 18% اور بلکہ اب 19% وہ فوڈ انفلیشن ہے وہ ایس پی آئی وہ کتنی ہے وہ 15% میرا کام ہے نا مجھے پتا ہے وہ 19% ہو گئی ہے ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے گا جا کے ہفتہ وار مہنگائی پچھلے سال کے اس آج کا بتا رہی ہوں وہ پوری اوورال مہنگائی اور جنرل انفلیشن کتنا ہے سینسٹیو پرائس ہے وہ 8.5-9% 11.5 چلے 11 مان لیتا ہوں لیکن جو چیز 100 روپے کی تھی 111 روپے کی ہوئی ہے میں کہتا چلیں ٹھیک ہے لیکن آج بھی پاکستان کے شہری دنیا کے مقابلے میں بس عوام کو بتائیں کہ آپ نے ایسے ہی جینا ہے باقی چیزیں بھی سستی ہیں کیونکہ ہماری حکومت کو نہیں لگتا کہ مہنگائی ہے ہماری حکومت کو نہیں لگتا مہنگائی ہے اس لیے عوام نے ایسے ہی جینا ہے آپ بالکل ایسے اس کے لیے تیار رہیں میں اس وقت مہنگائی ہے اب پوری دنیا میں تیل مہنگا ہے پوری دنیا میں انرجی ایک ڈیسائیڈ کر لیں مہنگائی عالمی مسئلہ ہے کرونا کی وجہ سے یا آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے ہے چلے کیا لیتے ہیں بس ٹھیک ہے آدمی جو مہنگائی ہے اس کا بھی امپیکٹ ہے کورونا کا جو لاک ڈاؤن اور بیڈ گورننس کا بھی ہے پاکستان میں گورننس کے ایشوز ہیں اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی کو کوئی چیز ووٹ لینے سے روک سکتی ہے تو وہ یہ مہنگائی ہے میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں مہنگائی ایک مسئلہ ہے لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ جس طریقے سے جس شفقت سے جس احساس سے یہ حکومت لوگوں کو غریب لوگوں کو سبسڈی دے رہی ہے منی بجٹ لا رہی ہے جس شفقت سے منی بجٹ لا رہی ہے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اور سستا ہو گیا ہے لوٹ مار کی ہے اور قرضے چڑھائیں اس حکومت نے قرضے واپس کرنے آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے اللہ نگہبان